سعودی عرب بیٹھے ایک شخص کو خواب آیا کہ تم فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ، اور اس خواب میں باقاعدہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اس شخص کا نمبر ہے، نمبر نوٹ کر لو اور صبح اٹھ کے تم نے اس کو کال کرنی ہے اور عمرہ لازمی کروانا ہے۔ جناب علی، سعودی عرب بیٹھے اس شخص نے اس چیز کو اتنا اہم نہیں لیا۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن اگین سیم ایسا خواب آیا کہ اس شخص کو عمرہ کرواؤ، یہ اس کا رابطہ نمبر ہے۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا اور پھر قریب امام مسجد کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ یوں 2 دن سے مسلسل مجھے خواب آ رہا ہے، خواب میں ایک شخص کا مجھے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس شخص کو تم نے عمرہ کروانا ہے، یہ اس کا رابطہ نمبر ہے۔ امام مسجد نے عالم نے کہا کہ ہاں، اگر آج کی رات دوبارہ تمہیں یہ خواب آئے تو تم نے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اس نمبر کو نوٹ کر لینا ہے، یعنی نمبر کو اچھے سے یاد کر لینا، تاکہ جب تم نیند سے اٹھو تو اس نمبر پر کال کر کے تم نے اس شخص کو لازمی عمرہ کروانا ہے۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ خواب میں مجھے ایک شخص کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا رابطہ نمبر بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو تم نے عمرہ کروانا ہے۔ جناب علی، اگلے دن اٹھ کر اس شخص نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور کال کی شخص کو کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اب جس شخص کو کال کی وہ کہنے لگا کہ نہ میں نمازی، نہ میں پرہیزگار، میں ایک شرابی آدمی ہوں، یعنی کہتا لگایا اس نے کہ تم مجھے عمرہ کرواؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے بھی دے گا یا نہیں؟ جس حد تک میں گنہگار ہوں، جس حد تک میں غلط کام کرتا ہوں، تم کیسے مجھے عمرہ کرواؤ گے؟ جناب علی، یہ شخص اس کو بار بار کہتا رہا کہ میں تمہیں عمرہ لازمی کروانا چاہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ عمرہ کرنا ہے۔ پھر جس شخص کو اس نے کال کی اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر عمرہ کروں گا، جس جگہ سے تم مجھے پک کرو گے تم نے اسی مقام پر مجھے عمرہ کرنے کے بعد واپس چھوڑنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور ہاں، میں تمہارے ساتھ خود بھی عمرہ کر لوں گا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر تم میری یہ شرط مانتے ہو تو میں تمہارے کہنے پر عمرہ کر لیتا ہوں۔ جناب علی، ایک دن طے پا گیا، مقام طے پا گیا کہ اس مقام پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ جس شخص کو خواب آیا وہ بھی سعودی، اور جو شخص خواب میں آیا وہ بھی سعودی۔ پھر جب ایک دن طے پا گیا کہ اس جگہ پر اکٹھے ہوں گے، ہم جائیں گے، اس شخص کو خواب آیا، اس نے سوچا کہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ تو شرابی ہے، یہ اس طرح کا ہے، یعنی کہ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ اس کی حرکات تو سکنات ٹھیک نہیں ہے۔ جناب علی، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ شخص اس کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میقات میں پہنچے، میقات سے احرام پہنا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ آئے، عمرے کی ادائیگی کی۔ جب عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد نکلنے لگے تو وہ شخص جو کہ شرابی تھا، جس کو اللہ کے گھر کا بلاوا تھا، ایک بہانہ تھا، اس نے اس عمرہ کروانے والے شخص کو بولا کہ آخری سجدے میں 2 کرنا چاہتا ہوں، یعنی 2 نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو میں ادا کر لوں، کیونکہ تم نے واپس جانا ہے اور میں تمہیں ساتھ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تم آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا۔ جناب علی، شخص نے کہا، جس نے عمرہ کروایا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ 2 نہیں 4 نوافل ادا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں، یعنی یہ دونوں حرم شریف میں موجود تھے۔ اب وہ شخص جو جاتے جاتے 2 نوافل ادا کرنے کے لیے پہلے سجدے میں گیا، وہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، 1 منٹ 2 منٹ گزر گئے۔ یہ شخص سوچنے لگا کہ شاید یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یہ توبہ کر رہا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا۔ 3 منٹ گزر گئے، 4 منٹ 5 منٹ گزر گئے، وہ شخص مسلسل سجدے میں رہا۔ پھر جب اچانک اس نے آگے ہو کر اس شخص کو دیکھا تو جناب علی، وہ شخص جو کہ سجدے میں تھا اچانک زمین پر گر گیا، اور جب زمین پر گرا، قریب شرطے آئے، آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس شخص کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ عمرہ کروانے والا شخص بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف یہ شرابی تھا، ایک طرف یہ غلط کام کرتا تھا، اس کے گناہ اتنے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لا کر اپنے پاس بلایا، یعنی اپنے گھر بلا کر اپنے پاس بلایا۔ یہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا، نہ یہ نمازی، نہ یہ پرہیزگار، اور شراب کا یہ مسلسل استعمال کرتا ہے۔ جناب علی، عمرہ کروانے والا شخص اس شخص کو اس کے گھر لے گیا، اور جا کر جب اس کی تدفین کا بندوبست کیا گیا، یعنی نماز جنازہ ادا کیا گیا، تو 3 سے 4 دن بعد اس نے اس انتقال کر جانے والے شخص کی اہلیہ کو کال کی، کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مناسب نہ لگے تو میری بات کا آپ جواب دے دیں گی؟ تو وہ خاتون کہنے لگی بالکل، آپ پوچھیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تو نہ پرہیزگار تھا، نہ نمازی تھا، بتاؤ تمہارے شوہر میں ایسی کیا کوالٹی تھی؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ یہ بات کرتے ہیں، میرے شوہر نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ہر وقت اس نے نشے کی حالت میں رہنا، گھر بھی آنا تو نشے کی حالت میں رہنا، میں تو سمجھا کر تنگ آ چکی تھی، لیکن یہ شخص جو منشیات کا استعمال کرنا، یعنی غلط کام کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا، غلط کام چھوڑتا تو اللہ کی راہ میں جاتا، یعنی نماز ادا کرتا، لیکن یہ شخص نے اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑا۔ بات کرنے کے دوران اس خاتون نے کہا کہ ہاں، ایک کوالٹی جو میرے خاوند کی تھی وہ میں آپ کو لازمی بتانا چاہتی ہوں۔
وہ عمرہ کروانے والا شخص حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ ایسی کیا کوالٹی ہے، مجھے لازمی بتاؤ، یعنی ایسی کیا اچھی چیز تھی جو صرف ایک تھی اور وہی وجہ بنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بلا کر جس در پر اس کو موت آئی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر جب شام کے وقت جب بھی نکلتا گھر کا راشن وغیرہ جو بھی اشیاء کھانے پینے کی لینے کے لیے، تو واپس آتے وقت ہمارے محلے میں ایک بیوہ خاتون تھی، اس کے بچے تھے، میرے شوہر نے آتے وقت اس خاتون کے گھر کے باہر راشن کا سامان وغیرہ رکھ دینا اور دروازہ نوک کر دینا کہ باجی یا بی بی جس طرح بھی اس کو کہنا کہ آپ یہ باہر نکل کر راشن لے لیں اور اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ شخص تو واپس آ جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ خاتون جب باہر نکل کر راشن اٹھاتے وقت ایک ہی دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے، یعنی یہی دعا اس بیوہ خاتون کے منہ سے نکلتی تھی، اور اس کے علاوہ میرے خاوند میں کوئی بھی اچھائی نہیں تھی۔ جناب علی اس عمرہ کروانے والے شخص نے کہا کہ یہی تو بھلائی ہے جو تمہارا خاوند کرتا آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خاتمہ بالخیر کیا کہ اپنے گھر بلا کر اپنے پاس بلا لیا، اور کیسی اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی سجدے میں گیا اور اللہ کے ہاں پیش ہو گیا۔ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ بھلائیاں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کسی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں یا آپ زکوٰۃ نہ دیں یا روزے نہ رکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب کام بھی آپ پر فرض ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یتیم بچوں، بیوہ خواتین، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں بھی دے گا اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ اس واقعے کو سعودی عرب کے ایک عالم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔